آج کی ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ مد لازم کی. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مد لازم کمپلسری مدہ، جسے کہ ہم نے لازمی طور پر مدہ مینس پل کرنا، اسٹریچ کرنا، جسے کہ ہم نے لازمی مینس کمپلسری اس کو اسٹریچ کرنا ہے. مد لازم جیسے کہ میں نے بتایا متصل اور منفصل میں اس کی جو ریزن ہے وہ ہے حمزہ. اسی طریقے سے جو میں نے تیسری چوتھی ریزن بتائی تھی تشدید اینڈ جزم، تو مد لازم میں مد اصلی کے بعد اگر تشدید یا جزم آ جائے تو وہ مد لازم کہلاتی ہیں. یہاں پر ایک چیز اور میں بتاتی چلوں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مدہ چھوٹی ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ پوچھتے ہیں سارے کہ یہ چھوٹی مدہ کو کتنے الف تک کھینچنا ہے، بڑی مدہ کو کتنے الف تک کھینچنا ہے. تو یہ دو سمبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو مد منفصل ہے اس میں ہمیشہ ایک یہ والی جو مدہ ہے یہ بنی ہوتی ہے، جیسے کہ مد منفصل ہوتی ہے. اور مد متصل اور مد لازم کا جو سمبل ہے وہ بالکل ایک ہی ہے، جیسے کہ مد جو بڑی مد جسے ہم کہتے ہیں یہ والی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بڑی مد جو ہے یہ متصل کے ساتھ بھی ہے اور مد لازم کے ساتھ بھی ہے. تو اب ہم کیا کریں، کیسے پتا چلے کہ یہ متصل ہے اور یا مد لازم ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کا قاعدہ دیکھیں گے. جیسے کہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ متصل کے بعد اگر حمزہ جو رینچ والا حمزہ ہے، جو حمزہ اگر آ جائے اسی کلمے کے اندر، اسی ایک لفظ کے اندر، متصل مینس جوائنٹ ملا ہوا، اسی کلمے کے اندر اگر ریزن بھی آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. اب اس کا سمبل تو ہے ایک جیسا ہے، ملازم جیسا، لیکن ہم نے اس کو قاعدے کے حساب سے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ مد متصل ہے یا مد لازم ہے. اس کی اگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو سورہ نازیات کی آیت نمبر اگر 34 کو ہم دیکھیں تو یہاں پر دونوں سمبل وائز ایک ہی مدہ ہے، لیکن قاعدے کے حساب سے پہلے متصل اور پھر یہاں پر دیکھیں یہ مد لازم ہے، کیونکہ متصل پہلے حمزہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر میم مشدد ہے، تو اس میم مشدد یعنی کہ تشدید کی وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو گیا. اچھا، اس کے بعد مد لازم کی بھی دو اقسام ہیں، ایک ہے حلفی اور ایک ہے کلمی، دوسرا ہے حرفی. کلمی اگر ہم دیکھیں تو کلمی مدہ میں جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ کی اگزامپل ہر کوئی دیتا ہے، سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں کہ تشدید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّال، آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی اس کو بہت لمبا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں پر وَلَا الضَّا حروف مد اصلی کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، وہ یہاں پر ہم نے اس کو 3 الف تک ہم نے اس کو پل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور لام کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر تھوڑا سا جماؤ دیں گے، یا ہم یوں بول سکتے ہیں کہ جمپ کریں گے، جس کی وجہ سے تشدید بھی ادا ہو جائے. وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا ہمارا مد لازم کا کلمی. دوسرا ہے ہمارا مد حرفی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مد اصلی کے بعد اگر تشدید آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مد لازم ہے. اسی طریقے سے مد لازم کے بعد حرفی میں اگر مد لازم کی ہی حرفی کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے کہا تھا جزم اگر آ جائے گا تو جزم کی مثال اگر ہم دیکھیں، حروف مقطعات کا جو لیسن اپلوڈڈ ہے آپ اس کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ جتنی بھی مدود ہے وہ جزم کی وجہ سے آئی ہیں. جیسے لام کہ میم ساکن ہے، میم کے اوپر جزم ہے تو وہاں پہ مد اصلی کے بعد تو وہاں پر مد لازم آئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 91 میں اگر ہم دیکھیں لفظ ہے آل آنا، آل آنا،
اس کو اور مد لازم کی جو تشدید والی جو مدہ ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ ولا الضالین، وہاں پہ تشدید کو ہم نے تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ یا جماؤ کے ساتھ یا ایک دم ہم ضا کے ساتھ لام کے اوپر جم کیا، لیکن یہ بالکل تھوڑا جو مد حرفی ہے یہ تھوڑا لائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل آرام سے پڑھتے ہیں، الآن، الآن، آن کر کے، یعنی کہ اس کے اوپر ہم نے اس کو تشدید کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اس کی اگزامپل آپ حروف مقطعات میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ملیں گی، لیکن آنا یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں صرف 2 ہی دفعہ شاید آیا ہے، تو یہ ہے مد لازم، یعنی کہ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے 3 الف تک، یعنی 3 سے 5 الف تک۔ جب بھی مد اصلی کے بعد تشدید یا جزم آ جائے گی تو ہم نے وہاں پر 3 سے 5 الف تک اس کو، یعنی کہ 3 الف تک ایٹ لیسٹ ہم نے اس کو پل کرنا ہے۔